بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ اس آیت مبارکہ کی اگر آپ تفسیر کریں تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اذیت دینا کیا ہے یا اللہ کی ذات کو اذیت دینا کیسا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام سی اور معمولی سی مثال دوں گی جو کہ ایک انسان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور شاید اس مثال سے آپ کو میری آج کی اس گفتگو کا کچھ خلاصہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ کے بارے میں، اگر آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں، اگر آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں، اگر آپ کے دوستوں کے بارے میں، یا اگر آپ کی کسی بیوی کے بارے میں کوئی انسان برے کلمات ادا کرتا ہے یا اس کے لیے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو کیا آپ کو اس کی اذیت نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی احباب کو برا کہا جا رہا ہے، جس سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا خلوص کا رشتہ بھی ہے، جس کے ساتھ آپ کا احساس اور وفاداری کا رشتہ بھی ہے، جس کے ساتھ آپ کا ایمانیات کا رشتہ بھی ہے، جس کے ساتھ آپ کا وہ رشتہ ہے جو کسی اور کے ساتھ بن ہی نہیں پا رہا، تو کیا آپ کو اذیت محسوس نہیں ہوگی؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے مراد، ذرا سوچئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج جب ہم عالم اسلام میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بڑے ہی عجیب و غریب سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی تو غیر مسلم ممالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اور عجیب و غریب حرکتوں سے ان کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں کچھ اس طرح سے اقدام تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان کا اقدام کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، اصل مقصد ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی اذیت دینا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اب جب نبی کے بارے میں وہ کچھ اس طرح کا رد عمل نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے جڑے رشتوں کو اذیت دیتے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کے بارے میں وہ نازیبا الفاظ ادا کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جو کہ آپ کے ساتھ مدفون ہیں، جن کو آپ کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جن کے جنتی ہونے کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، عشرہ مبشرہ میں جن صحابہ کرام کا شمار ہوتا ہے، کیا ان کو برا بلا کہنا اللہ کے رسول کو اذیت دینا نہیں ہے؟ کیا پھر وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو کیا ہم لوگوں کا ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ ادا کرنا، ان کے بارے میں کوئی برے کلمات ادا کرنا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کے شان شیان یہ بات ہے کہ وہ کسی بھی اصحاب رسول کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے یا ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اذیت پہنچے؟ کسی بھی مسلمان کی یہ شیان شان چیزیں نہیں ہیں۔ تو کیا ان تمام معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ وہ سیدھا ذات رسول کو تو نہیں ٹچ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ہمیں مختلف قسم کے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ ذرا 80 کی دہائی کا دورانیہ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے دوسرے ممالک سے، ہمارے ہمسائے ممالک سے کچھ لٹریچر یہاں پہ لایا گیا، اس کو باقاعدہ اشاعت کیا گیا، اور کچھ لوگ جو ان کے ہتھیار بنے، کچھ لوگ جو یہاں پہ لانے والے ان کے
معاون بنے، انہوں نے اس لٹریچر کو پھیلایا. اس لٹریچر سے کیا ہوا؟ پھر ہم لوگوں میں مذہبی فرقہ بندی مزید عروج پہ پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں پھر 2 جماعتیں وجود میں آئیں، جنہوں نے پھر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس معاملے کی گتھی کو سلجھانے کے لیے ان کے بڑوں نے بیٹھ کے مل کے ایک اہم کردار ادا کیا، اور بڑی قتل و غارت ہوئی، بڑے لوگ مارے گئے. پھر اس بڑے عرصے بعد پھر یہ ہوا کہ ملک میں امن و سکون پھیلا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف نبی کی ذات میں یا نبی کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے سے ہی ہم توہین رسالت نہیں کرتے یا نبی کو اذیت نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز کے بارے میں اگر ہم کچھ برا کہتے ہیں، برا سوچتے ہیں یا برا لکھتے ہیں، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات کو اذیت ہے. وہ براہ راست اذیت نہیں ہے، لیکن ان کو اذیت پہنچانے والے جو رستے ہیں ان میں سے ایک رستہ یہ بھی ہے کہ ان سے جڑے ہوئے رشتوں کے بارے میں آپ کچھ بری سوچ رکھیں، کچھ برا لکھیں، کچھ برا تحریر کریں. اور افسوس صد افسوس، یہ تمام ویب سائٹ جو ہیں یہ اسلام کو پھیلانے میں معاون ثابت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج ہوا کیا؟ جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی سائد کے اوپر عمل نہیں کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. جب ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ہم لوگوں میں باہمی نفرت پیدا ہو گئی. وہ مسلمان جن کو ایک جسد واحد کی طرح کہا گیا تھا، آج ان میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی احساس موجود نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا، وہ آپ کے اصحاب رسول بھی ہیں، وہ آپ کی امہات المومنین بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، پھر آپ کی اولاد بھی ہے، پھر آپ کے اصحاب بھی ہیں، پھر اہل بیت بھی ہیں، پھر اہل صفہ بھی ہیں. اور ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحابی کہتے کسے ہیں؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہر شخص صحابی نہیں ہے. صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسی حالت میں وفات پائی. ایسے لوگوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور صحابی کا جو خاص درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو. اچھا، اللہ کو اذیت کیسے ہے؟ وہ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ ہستیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ٹھہرا کے لوگوں میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو کیا یہ ہم اللہ کو اذیت نہیں دے رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو اذیت دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کو جب ہم برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بھی ہم اللہ کو اذیت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی ہے. آپ یہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جس انسان پہ پڑ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دنیا میں سکون ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آخرت میں سکون پائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کر سکے گا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کی متنفر چیزوں میں، متنفر لوگوں میں، متنفر گروہوں میں نہ بٹیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو ہمیں مسلمان بن کے سوچنا ہے، تمام اصحاب رسول کی عزت کرنی ہے، تمام امہات المومنین کی عزت کرنی ہے، تمام اہل بیت اطہار کی عزت کرنی ہے، ان کو تقدس دینا ہے، ان کی عزت و حرمت کے ہمیں پاسباں بننا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.